हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूं उसका टाइटल है जनाब फिरोज़ हैदर बूढ़ी रूह। दोस्तों, जिनके चैनल की ये वीडियो है उनके चैनल का नाम है बिरदे अली। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज फाइनली मैं इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में मतलब क्या कुछ बयान करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अपने जिस्म को समझ ले तो इस्लाम आसानी से समझ में आ सकता है। इसलिए कि मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बुह, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। ये मामूली सा जिस्म नहीं, मौलाए कायनात एक शेर में फरमाते हैं अतज़्मु अन्नका जिर्मुन सगीर व फ़िकन तवल आलिमुल अकबरू। क्या तू ये समझता है कि ये तेरी बॉडी कोई स्मॉल बॉडी है? समझता है कि तेरा ये छोटा सा जिस्म है? वो फ़िकन तवल आलिमुल अकबरू, एक पूरा यूनिवर्स है जो तेरी जिंदगी के अंदर समाया हुआ है। तो मालूम हुआ है कि जिसका नाम है छोटी सी जिंदगी, एक पूरा यूनिवर्स है आलिमुल अकबर। इस जिस्म इंसानी में जो सबसे बड़ी चीज है वो रूह। देखी है कभी? नहीं देखी तो नहीं। अच्छा, इनकार कर दो, कह दो कि खाली बॉडी ही बॉडी है। लेकिन आज की साइंसी दुनिया भी ये नहीं कह सकती कि इंसान सिर्फ बॉडी का नाम है, कहती है कुछ ना कुछ तो है। अब चूंकि वो कहते हुए दिल घबराता है, लिहाजा वो उसको एनर्जी का नाम देंगे, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ कहेंगे। मैं कहता हूं कि जो भी नाम दो हमें इससे कोई गरज नहीं, मगर इस जिस्म में, इस बॉडी में कोई ना कोई चीज जरूर है जिसका नाम है सोल, जो कंट्रोल कर रही है पूरी जिंदगी में। वरना मरने के बाद तुम टेम्परेचर अप्लाई करके जिंदगी फिर बना सकते थे, लेकिन यह कि मुर्दा मर गया और उसके बाद जो है तुम बेबस हो, तो कोई ना कोई चीज तो है। अगर हीट होती जिसका नाम है टेम्परेचर, के इंसान के जिस्म में टेम्परेचर है वही और कुछ है, तो टेम्परेचर अप्लाई कर दो, इंसान खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई ना कोई चीज तो है, तो वो है तो देख लो। कहा देखी नहीं जाती, तो इस छोटे से जिस्म में जो ताकत है, जब उसको नहीं देखते तो पूरी कायनात के खालिक को कैसे दिखा दूंगा? अच्छा ये बताओ कि जो एक जिस्म के अंदर जो सोल और रूह है, तो एक जिस्म में कितनी सोल है, कितनी रूह है? तो हर इंसान का जहन तस्लीम करेगा कि एक रूह और इतने आज़ा, एक रूह और इतने काम। मैं देख रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं चख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, हाथ में रुमाल है, जबान चल रही है, दिमाग लगा हुआ है हर काम के ऊपर। क्या पढ़ना है मुझे, कहां तक पढ़ूंगा, क्या क्या पढ़ना है, पैर भी हिला रहा हूं, जिस्म को हरकत भी दे रहा हूं। इतने काम एक ही टाइम में, एक रूह। तो जब एक रूह एक ही टाइम में इतने काम कर सकती है, तो एक खालिक एक वक्त में सारे काम क्यों नहीं कर सकता? छोटे से जिस्म में जब इंसान मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बुहु, अपने नफ्स को पहचान ले, खुदा समझ में आ जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि इस पूरे जिस्म में एक रूह है। दो रूहें क्यों नहीं हुई? क्या परेशानी की बात है? दो रूहें होती, दो डिपार्टमेंट होते। तो सवाल यही होता कि एक बॉडी में अगर दो रूहें होती तो या तो फंक्शन एक होता या फंक्शन दो होते। तवज्जो तालिब, एक रूह में अगर, एक जिस्म में अगर दो रूहें होती तो या तो फंक्शन एक होता दोनों का, या अलग अलग होता। तो अगर अलग अलग फंक्शन होता तो ये एक जिस्म का होता, दो डिपार्टमेंट होते। ये एक रूह का है, ये एक रूह का। अच्छा, दोनों रूहें मिलकर अगर एक ही फंक्शन करती तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों मोहताज हैं कॉम्बिनेशन के लिए? तो अगर मोहताज है तो दोनों अनकंप्लीट है, मिलके कंप्लीट हुई। तो जो मिलके कंप्लीट हो वो काबिल तारीफ नहीं होता, अधूरा कहलाता है। तो इसी तरह जब पूरे जिस्म के अंदर एक ही रूह है, तो इस पूरी कायनात में एक ही खालिक रूह होना चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि एक रूह है आपके जिस्म में, आपकी उम्र कितनी है? कहा 50 बरस की। कहा आपकी रूह की? कहा ये नहीं मालूम। कहा क्यों? कि वह जिस्म से पहले था। अच्छा, इंतकाल कब हो जाएगा? कहा जब भी हो जाए। कहा आपकी रूह का इंतकाल कब होगा? कहा हमें नहीं मालूम। मालूम था कि जब जिस्म था, जब जिस्म न था तो रूह थी, जब जिस्म न होगा तो रूह रहेगी। तो जब मखलूक का ये हालत है कि वो जिस्म से पहले भी है, जिस्म के बाद भी है, तो क्या खालिक के लिए ये कोई बड़ी बात है कि वो कायनात से पहले भी हो, कायनात के बाद भी हो? तो जब छोटी सी रूह के अंदर ये बात समा सकती है, तो फिर खालिक कायनात के लिए ये बात क्यों नहीं समा सकती? अच्छा ये बताइए कि वो रूह है कहां? उंगली में, हाथ में,
دماغ میں، دل میں، پیر میں، انگلی میں؟ کہا ہر جگہ ہے۔ کہا ہر جگہ روح ہے، کوئی پرٹیکولر پلیس تو نہیں ہے کہ یہی ہے؟ کہا نہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے مگر ایک جگہ نہیں ہے۔ تو جب جسم میں وہ ہر جگہ ہے تو اس کائنات میں بھی وہ ہر جگہ ہے مگر کہیں نہیں۔ تو جب روح میں یہ مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے تو خدا کے لیے یہ مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ اچھا پورا جسم ہے تو اس کے معنی یہ کمپلیٹ سول ہوگی، ہاتھ کاٹ دیجئے تو اس کے معنی کہ روح بھی کٹ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، روح اپنی جگہ پر ہے۔ کہا یہ پورا ہاتھ کاٹ دیجئے؟ انہوں نے کہا روح اپنی جگہ پر ہے۔ کہا چھوٹی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، آدمی چھوٹا ہو سکتا ہے، روح چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ، اب میں کہوں کہ ظرف مقام میں جب روح نہیں سما سکتی تو ظرف کائنات میں خدا کیسے سما جائے گا؟ جب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی ہو گئی، کٹ گئی، تو اس کے معنی ہے کہ جب کٹ گئی تو پھیل گئی ہوگی ادھر کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جسم کٹ سکتا ہے، وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے جب آپ 2 برس کے تھے آپ کی روح کی عمر کیا تھی؟ یہ بچی روح، یہ بوڑھی روح، یہ جوان روح؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے آدمی بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، جسم میں تبدیلی آ سکتی ہے اور روح میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جب روح چینج نہیں ہو سکتی تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ تو جب مخلوق کو اس نے ایسا بنا دیا جو چینج نہ ہو سکے، تو کیا خدا کی ذات بھی ایسی ہوگی کہ پہلے تجربہ کار تھا، بعد کو ذرا ڈھیلا پڑ گیا، اب تو بالکل ہی بوڑھا ہو گیا؟ تو جب روح کے اندر چینج نہیں ہو سکتے تو معبود کے اندر چینج کیسے ہوں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، اب ذرا آ جائیے اور آگے فیملی والی بات ہے۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں؟ ہاں۔ آپ کسی کے باپ ہیں؟ بالکل۔ یہ بتائیے جس کے آپ باپ ہیں، کیا اس بیٹے کی روح بھی آپ کی روح کی بیٹی ہے؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہوا، تو کیا اس کی روح بھی میری روح کی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جسم جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی روح اس روح کی بیٹا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جسم کا بیٹا ہوا کرتا ہے، روح کا بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اچھا جب روح کا بیٹا نہیں ہوتا تو کیا میرا باپ جو ہے یہ اس کی روح میرے روح کی باپ ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ میں جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹے کا ہے، روحوں کا رشتہ باپ بیٹے کا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا نہ روح کسی کی باپ ہے نہ روح کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب روح کا کوئی بیٹا نہیں تو خدا کا بیٹا کیسے ہوگا؟ جب روح کا کوئی باپ نہیں تو خدا کا باپ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ میاں وہ لم یلد وہ لم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں نہ روح نہ کسی کی اولاد ہے نہ روح کا کوئی باپ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب جو مذہب یہ کہتا ہو کہ خدا کے بھی ایک بیٹا ہوا، تو وہ مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کی ایک بیوی بھی ہوئی۔ اس لیے کہ جب بیٹا تسلیم کیا تو بیوی کو تسلیم کرنا پڑے گا، جب بیوی کو تسلیم کرنا پڑا تو جسم اور باڈی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ شادی جسم کی ہوتی ہے، شادی روح کی نہیں ہوتی۔ آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جب 25 برس کے تھے۔ اور آپ کی روح کی شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا روح تو کنواری ہے۔ روح کنواری؟ ارے وہ شادی نہیں ہوگی روح کی؟ انہوں نے کہا نہیں، شادی جسموں کی ہوا کرتی ہے، روح کی شادی نہیں ہوگی۔ تو کیا روح کو ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف جسم کے تقاضے ہیں، روح ان تقاضوں سے بہت بلند چیز ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس روح کو بیوی کی ضرورت نہیں تو خدا کو بیوی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اچھا ہی کیا آدم کے بیٹوں نے خدا کے بیٹوں کو صلیب پہ چڑھا دیا، کراس پہ۔ اچھا نہیں ہوا؟ خدا کا بیٹا آیا تھا، یہودی نے پکڑ کے اسے کراس پہ چڑھا دیا، جیسس کرائسٹ کو، خدا کا بیٹا تھا۔ اچھا ہوا، یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدم کے جب اتنی جنریشن ہے کہ دنیا کو پلاننگ کی ضرورت پڑنے لگی، تو اگر کہیں آدم کی نسل کے ساتھ ساتھ یہ خدا کی نسل بھی چلنے لگتی تو اس کے لیے تو نو اسپیس، نو روم ان دی ورلڈ، یو کین گو دیئر۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خلاف عقل بات ہے، خلاف عقل بات ہے تو دل نہیں مانتا، جب دل نہیں مانتا تو خلاف مذہب ہوئی۔ تو یہی ہے اسلام کیا ہے؟ جس کو دل تسلیم کرتا ہو، جس کو دل تسلیم کرتا ہو۔ تو جب روح ایک مجرد شے ہے کہ جس کو شادی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ایک مسئلہ بائی دا وے جو ہمارے نوجوانوں کو بعض اوقات الجھنوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جنت
یہ روح کی لذت کا نام ہے یا جسم کی لذت کا نام ہے؟ پرابلم یہ پیدا ہوئی کہ روح یہ جنت میں جائے گی، جنت جو ہے وہ روح کے جانے کی جگہ ہے یا جسم کے جانے کی جگہ ہے؟ تو اگر یہ روح کے جانے کی جگہ ہے تب تو یہ حور وغیرہ یہ سب غلط بات ہے، تب تو عربوں کے مطلب کی جنت ہوئی نہیں۔ تو اگر روح کے جانے کے ساری روحیں جائیں گی جنت میں تب تو واقعی وہ جنت ہے، ٹھیک ہے، بس ہوگی، ہمیں کوئی دلچسپی فی الحال نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہاں اگر کسی دن خدا کی بارگاہ میں میں مقدمہ دائر کر دوں کہ آپ نے میری روح کو جنت میں کیوں جگہ دی، خدا کا وکیل کہے گا اس لیے کہ نماز پڑھی تھی۔ اے پالنے والے، یہ نماز میرے جسم نے پڑھی تھی یا روح نے؟ تم نے جہاد کیا تھا تو جہاد میں میری باڈی زخمی ہوئی تھی یا روح؟ تم نے روزہ رکھا تھا تو یہ روزے کی بھوک اور پیاس میری روح کو لگی تھی یا جسم کو؟ تیری عدالت کے قربان تکلیف تو جسم اٹھائے، مزہ روح کرے۔ جو 25 زخم لگے میرے اور میں شہید ہو گیا تو یہ جسم تو بیچارہ یہیں پڑا رہ گیا، جس نے خون بہا، تکلیف ہوئی، درد ہوا، اور یہ روح کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے کیا تھا؟ جو کچھ بھی زحمتیں اٹھائیں وہ میرے جسم نے اٹھائیں، اور یہ روح یہ جنت میں چلی گئی، مزے سے ٹھاٹ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور جسم بیچارہ یہاں گسل کے ختم ہو گیا۔ یہ کیوں؟ روزہ رکھا جسم نے، مصیبتیں اٹھائیں جسم نے، پیاس لگی جسم کو، بھوک لگی جسم کو، وضو کی، ٹھنڈا پانی جسم کو لگا، تکلیف میرے جسم کو ہوئی، مزہ روح کرے۔ تو لہٰذا اس کی عدالت کو کیا ہو گیا ہے کہ زحمت جسم برداشت کرے اور مزہ صرف روح لے لے۔ تو خدا کی عدالت کے خلاف ہے، لہٰذا انسان کو اٹھایا جائے گا اس جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اس لیے کہ نیکیاں دونوں نے ایک ساتھ کی ہے تو جزا بھی دونوں کو ایک ساتھ ملے گی۔ بہت خوب۔ دقتیں دونوں نے ایک ساتھ اٹھائی ہیں تو انعام بھی دونوں کو ایک ساتھ ملے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ جسم اور جنت میں جائے، تو حضور نے اسی واسطے اس جسم کو جنت میں پہنچا کے بتا دیا، جو محمد کے دین پر چلے گا وہ سمجھ لے میرے جسم کو معراج ہوئی ہے، میری روح کو معراج نہیں ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت بیان تھا، اور ایسا بیان میں نے پہلی بار سنا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کو مطلب انہوں نے اپنے بیان میں بیان کیا ہے۔ اتنی ساری مشینیں انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کی جو بنائی ہوئی مشین ہے وہ اپنی مشین اگر اس کی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو وہ چارج کر کے اس کو صحیح کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ چالو کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے شریر سے روح نکل جاتی ہے تو ہم کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں دوستو۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو انسان اگر چاہے بھی تو اس کو مٹی کے پتلے میں روح نہیں ڈال سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ تو یہ جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو کچھ سمجھ میں آیا پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ ویڈیو سجیسٹ کیا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔